बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, तस्वीर बनी हंगामा, मुर्शिद का दीदार मजीद मुश्किल हो। ये क्या मामलात हैं, इस पे आपसे बात करूंगा। माफी नहीं मांगूंगा, काजी को बाकायदा बहुत कुछ बताऊंगा, जो अभी तक नहीं बना बहुत सौ को बेनकाब करूंगा। फैसल वाडा का ये ऐलान है। काजी का खिलाड़ी खुश हो गया, यानी पहली बार खिलाड़ी भी खुश हुए हैं काजी से, वरना कल से नाराज थे। अली अमीन गंडापुर हाजिर हो, शोकाज नोटिस जारी, अदालत ने तलब कर लिया। मामला क्या है? ये पुराने केस पुराना है, और बुशरा बीबी गुस्से में बेकाबू, इमरान खान परेशान। ये सूरत हाल रही आज सारा दिन। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश आई है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि तस्वीर ने हंगामा पैदा किया हुआ था, ये तो आपको पता है। कल से हंगामा था एक नीले रंग की तस्वीर का, लेकिन वो काला जादू उस पर चल गया। आज जब सुबह हुई तो काले जादू ने उसकी तमाम शोहरत, मकबूलियत, उसकी गहमा गहमी ख़त्म कर दी। वो क्या है वो भी बताता हूँ। लेकिन जो हालात हुए, वो जो सुओ मोटो लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और आज उस पर समाअत भी हुई, 3 रुकनी बेंच ने समाअत भी की फैसल वाडा के हिसाब से, हवाले से, तो वो भी लाइव नहीं किया गया। इससे मतलब ये पता लग रहा है कि अब को मामला ऐसे हो गए कि लाइव का मसला नहीं है, तो मुर्शिद का नया दीदार बहुत मुश्किल हो गया है। और अभी तो वैसे भी गैप है इस मुकदमे में भी, जिसमें उन्हें आना है, जिनको लाया गया था और जिसमें से तस्वीर हुई, और वो तस्वीर कहाँ से हुई वो भी पकड़ी गई। इतराज़ हो रहा था, लोगों का शक था अपने सहाफ़ियों पे। फिर मैंने कल व्लॉग में आपको बताया था कि एक तस्वीर है, लेकिन 3 अफराद को निशानजदा किया गया है। एक खातून है लॉ अफसर, बल्कि लॉ क्लर्क, और एक मर्द लॉ क्लर्क, और तीसरे दावेदार थे शौकत बसरा। जबकि जो खुफिया एजेंसियों के लोग थे वो शक कर रहे थे सहाफियों पर। पता भी ये चल गया कि एक सीनियर वकील के साहबजादे, जो भी नौखेज वकील है, यानी नवे ये उनका कारनामा था। बहरहाल चूंकि अपने घर की गल सी, लिहाजा मिट्टी पाव फार्मूला चला और वो दब गया। कोई मामला आगे नहीं बढ़े, शोर जितना था हंगामा खत्म हो गया। लेकिन उस तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हंगामा कर दिया, बल्कि पाकिस्तान के निज़ाम को हिला के रख दिया कि जनाब एक तस्वीर, सारा निज़ाम एक तस्वीर भारी उस पर। लेकिन जब आज सुबह हुई तो वो काला जादू चल गया। काला जादू क्या था? मैंने आपको पहले एक व्लॉग में बताया था कि मरियम नवाज ने पुलिस की वर्दी जब तुंग में पहनी थी, उसके बाद एलीट फोर्स ने भी उनके लिए वर्दी सिलवा ली थी। वो वर्दी आज वो पहन के जब वो तकरीब में शरीक हुई, तो उसके बाद जो लोग वो नीली वर्दी वाली, नीली कमीज लेके फिर रहे थे ना सोशल मीडिया पे, उन्होंने ट्रोलिंग शुरू कर दी मरियम नवाज की, और काली वर्दी, काली कमीज, काली टोपी वो सामने आ गई। जाहिर है वो खूबसूरत है और अपना स्मार्ट है, तो अच्छी लग रही थी वर्दी में। लेकिन ये उनका अच्छा लगना भी किसी को पसंद नहीं आया, लिहाजा सारा दिन वो फिर वो काला जो था ना जादू वो चल गया, और नीली कमीज वाली जो तस्वीर थी वो पीछे चली गई, वरना कल से ट्रेंड बना हुआ था। अब अगली बात करें, काजी का खड़ाक जिस पर खिलाड़ी खुश हो गए। काजी ने खड़ाक किया, सुओ मोटो लिया, और उस पर 2 राय हैं खिलाड़ियों की भी। एक राय यह है कि उसने जनाब फुल अपना एक्शन दिखाना शुरू कर दिया और फैसल वाडा को तलब कर लिया, और फिर उसके साथ ही शोकाज नोटिस जो है फैसल वाडा को भी जारी कर दिया, और उनके साथ मुस्तफा कमाल को भी, बल्कि बाकियों के भी नाम लिए गए। बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये बोलने का वो प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर इन्हें बोलना ही था तो जाके पार्लियामेंट में बोलते, ये प्रेस क्लब में क्यों बोलना, क्या वजह थी? असल जो है वो तो पार्लियामेंट है, वहां जाके बात करते, ना तो इन्हें अदालत होती ना कोई बात, क्योंकि वहाँ कानून साजी होती है और उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। वहाँ हर किस्म की बात होती है, बहस होती है, कुछ चीज़ें मानी जाती हैं, कुछ नहीं मानी जाती, कुछ में मुशावरत की जाती है, कुछ कमेटियों की सिपुर्द हो जाती है। तो काजी साहब ने एक मशवरा दे दिया
کہ آئندہ اس طرح کم نہ کرنا, کم کرنا تو بھائی پارلیمنٹ کے اندر ہی کرنا. اور آپ کو شاید یاد ہوگا, میں تواتر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں جناب دھینگا مشتی جو مرضی کرے, لڑائی کریں, جھگڑا کریں, اور پھر قانونی اپنی جو ذمہ داری وہ پوری ادا کریں, قانون سازی کریں مختلف معاملات میں. جہاں جب پرابلمز ہیں, عوامی پرابلمز ہیں, عدالتی پرابلمز ہیں, تو قاضی صاحب نے بھی کہا کہ جناب اداروں کی بے توقری ہم نہیں ہونے دیں گے, بے توقیری جو ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے, ان کا احترام رہنا چاہیے. انہوں نے کہا دیکھیں میرے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا, میں نے تو توہین عدالت کا نوٹس نہیں دیا کسی کو, میری ٹرولنگ ہوئی, بے تحاشا ہوئی, عامر فاروق کی ہوئی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس گئے, 2 چیف جسٹسوں کو, لیکن ہم نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا. تو وہ جناب وہ کہتے ہیں جو لوگ ہیں نا جو حمایتی ہیں, یعنی متوالے یا دوسرے جو ہیں, یعنی سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے علاوہ جو فین کلب کے عمران خان کے, ان کے علاوہ وہ کہتے ہیں یہ لوہے کا بنا ہوا ہے قاضی, اور یہ پرعزم ہے, یہ کچھ نہ کچھ کرے گا. لیکن جناب وہ کیا کہتے ہیں, کھلاڑی کہتے ہیں جناب لوہے کا نہیں ہے, یہ لوہاروں کا ہے. یعنی ابھی بھی وہ الزام لگا رہے, ٹرولنگ کر رہے چیف جسٹس آف پاکستان کی, کہ قاضی جو ہے وہ لوہاروں کا ہے, وہ نون لیگ کا ہے, وہ متوالوں کا ہے, اور وہ یہ سب کچھ ایسا کر رہا ہے. یہ وہ ظلم ہے نا, اس جگہ بیٹھا ہو, اگر وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے تو آپ اس کو چھیڑ رہے ہیں. بہرحال جو صبح ہوگی تو صبح چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے منیب اختر صاحب, حلف اٹھائیں گے وہ. اور یہ خبر بھی میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں باہر ملک سے, لہٰذا 2 نمبر یعنی دوسرے نمبر پہ, 2 نمبر تو نہیں کہوں گا, سوری معافی چاہتا ہوں, منصور علی شاہ جو سیکنڈ ان کمان ہے وہ پہلے ہی امریکہ کے دورے پر ہے, لہٰذا وہ نہیں چیف جسٹس بنیں گے, منیب اختر صاحب کل حلف اٹھائیں گے اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے جب تک قاضی صاحب واپس نہیں آئیں گے, منصور علی شاہ واپس نہیں آئیں گے. تو اب ان کی دن چلیں گے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا دوسری طرف جو ہے علی امین گنڈا پور حاضر ہو, ان پر 2017-16 کا کیس ہے اسلام آباد میں, ان کو چھاپا مار کے پکڑنے کی کوشش کی گئی تھی, راستے میں تو نکل گئے تھے, بھاگ گئے تھے, جس کا تذکرہ ہو رہا تھا. گورنر کے پی کے کہہ رہے تھے کہ جناب وہ سڑکیں بڑی تھیں, آپ بھاگ گئے, یہاں میں بھاگنے نہیں دوں گا. تو وہ والا کیس جو ہے پھر زندہ ہو گیا, اسے سر اٹھایا, اور سر اٹھایا تو اس پہ جب ان کو طلب کر لیا گیا کہ خود پیش ہو عدالت میں, اور 9 سوال ان کو دیے گئے ہیں کہ جناب یہ بتائیں کہ کالی گاڑی, کالے شیشوں والی گاڑی چھوڑ کے بھاگے کیوں تھے. اس کے اندر جو ایک بلٹ پروف جیکٹ پہن کے بیٹھا ہوا تھا شخص, جس کے پاس اسلحہ بھی لائسنس والا نہیں تھا, وہ کیوں تھا نور اللہ. اور جو باقی معاملات ہیں, جو وہاں سے بوتلیں برآمد ہوئی تھیں شہد کی, جن کو آپ کہتے ہیں, وہ ثابت ہو گئی ہیں کہ وہ شراب کی تھی, تو وہ کہاں سے آئی تھی, کون تھی, کہاں سے تھا. 9 سوال انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ بتائیں آگے اس کا سوال, اور اگر کسی قسم کے آپ شواہد دینا چاہتے ہیں وہ بھی دیں, تو آپ تشریف لے آئیں عدالت میں. اسلام آباد کی کورٹ میں ان کو طلب کر لیا گیا, تو اس کا رد عمل انہوں نے فوراً دکھا دیا, بڑا جٹ اسٹائل گنڈا پور. تو گنڈا پور نے دکھایا وہاں پہ کے پی کے اسمبلی میں بولے, اور انہوں نے کہا جناب وفاق کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ساڈا حق اتنے رکھ, جتنے ہمارے بقائے جات ہیں بجلی کے اور دوسرے, وہ سب واپس ہمیں دیے جائے ہمارے فنڈ, ورنہ پھر ہمیں حق لینا آتا ہے, ہم وفاق کو سبق سکھا دیں. یعنی پھر ایک دفعہ بولی, پھر بغاوت کا اعلان کر دیا, پھر چیلنج کر دیا وفاق کو. اب دیکھیں وہ کیا چاہتے ہیں, وہ اپنی پارٹی کے لیے اور اپنی قیادت کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اب دوسری جانب دیکھیں 190 ملین کا کیس تھا جس میں ضمانت بھی ہو گئی ہے. وہ کیس تھا, اس میں عمران خان بھی پیش ہوئے, بشرا بی بی بھی پیش ہوئی. تو بشرا بی بی اتنے غصے میں تھی کہ وہ کسی کے قابو نہیں آئی. جب وہ عدالت میں داخل ہوئی تو سیدھے ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئی, نہ وہ عمران خان کی بہنوں سے ملی, نہ وہ اپنی سگی بیٹی سے ملی جو ان کی پہلے شوہر سے بیٹی ہے, اس سے بھی ملاقات نہیں کی, نہ ہی وہ عمران خان کے قریب آئیں, بلکہ ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئی. پھر تھوڑی دیر میں اچانک اٹھی, وہاں سے روسٹم پہ چلی گئی, اور انہوں نے کہا جج صاحب, یعنی فلمی سین چلا رہی ہے, اور انہوں نے کہا جج صاحب ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے, عدم اعتماد کرتے ہیں ہم آپ کو. لیکن ایک نیا پٹا پڑ گیا, بہت بولی کہ جناب میرا 190 ملین سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے میرے پہ جعلی کیس کیا گیا, مجھے زبردستی پھنسایا گیا. تو عمران خان انہیں اٹھ کے سمجھاتے رہے, انہیں ایک سائڈ پہ لے جاتے رہے, لیکن وہ نہیں قابو میں آئی, کسی سے انہیں کوئی بات نہیں کی, نہیں مانی. لیکن ان کی کوششیں آخر کامیاب ہوئی. وہ بشرا بی بی ہیں, وہ عمران خان ہیں,
ایک دوسرے کے مرشد ہیں، تو مرشد نے مان لی بات اور پھر انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے، ورنہ عدالت میں. اور ایسے یہ کام ہوتا رہا ہے. پہلے بھی عامر فاروق پہ بھی کہا تھا، عدم اعتماد کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا آپ کرتے رہے، میں تو نہیں آپ کو چینج کرتا، نہیں مسئلے مسائل میں نہیں سنوں گا سارے کے. تو سنے بھی ہیں، انہیں ریلیف بھی دیا، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ معاملات یہاں پہ بھی گڑبڑ ہو گئے. اب یہ ساری چیز جو ہے یہ کس انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو پھر دیکھنا پڑے گا آپ کو. فیصل واڈا کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ایک اچھے جج نے مجھے بلایا، مجھے خوشی ہے، میں قاضی کی عدالت میں پیش ہوں گا، وہاں میں بھی کھڑا کروں گا. انہوں نے شوکاز دے دیے، اور بلکہ اشارہ دے دیا کہ اب اس میں اور لوگ بھی آئیں گے، ہو سکتا ہے طلال چودھری بھی آ جائیں اور دوسرے بھی آ جائیں. لیکن جو فیصل واڈا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جناب میرے پاس باتیں ہی بہت سی ہیں، یہ ہماری پگڑیاں اچھالتے ہیں، تو میں نے کسی کا نام نہیں لیا. میں نے کہا ہماری سیاستدانوں کو آپ بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر ہماری پگڑیاں اچھالیں گے تو ہم آپ کی پگڑیوں کا فٹ بال بنا کے کھیلیں گے. تو میں تو کسی کا نام نہیں لیا. اب وہ کہتے ہیں میں جاؤں گا، سوال و جواب ہوں گے، تو میں جناب نام بھی لوں گا لوگوں کے، پوچھوں گا کہ میں نے کون سی مطلب توہین کی ہے، میں نے کیا کیا. اگر یہ پوچھ لیا کہ کارڈ ہولڈر ہے، گرین کارڈ ہولڈر ہے، تو کیسے ملا، کیسے ہوا، عطر ملا کو کس انداز میں ان رائٹنگ بتایا یا کیسے بتایا، اس کی کوئی چیز بتائے نا. پھر میں تو صرف یہ بات کی ہے، لیکن میں اس سے آگے جاؤں گا. میں تو ارشد شریف کے قاتلوں کو بھی جانتا ہوں. تو یہ بات بڑی دور تک جائے گی. کہتے ہیں بات ہے رسوائی کی، لیکن پہنچے گی بڑی دور تک. تو اب بتائیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. آنے والے وقت میں مزید کھڑاک ہوں گے، کھڑاک پہ کھڑاک ہوں گے. اور سیاسی معاملات جو ہیں وہ میں نے بہت پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ لگتا ہے کہ تمام سیاسی معاملات جو ہیں وہ بھی ان کا فیصلہ بھی آپس میں نہیں ہوگا، فہم و تفہیم سے نہیں ہوگا، پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا. اور میں نے یہ الیکشن سے بھی پہلے کہا تھا کہ سارے معاملات جو ہیں عدالتوں میں جائیں گے. تو لگ ایسے ہی رہا کہ مستقبل میں بھی یہ سارے معاملات عدالتوں میں ہی طے ہوں گے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.